میں نے کہا بھائی آپ اپنا ڈی جی کو بلا دیں کہ بھائی یہ پیسے اس نے کہاں لے گیا, بھائی کدھر لے گیا. کہہ رہے ہیں منسٹر آپ کو ابھی آپ منسٹر کو فول کے مد میں پیسے جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں منسٹر صاحب, پیسے گئے واشک کے اکاؤنٹ میں, وہاں سے پیسے باقاعدہ منسٹر صاحب ریلیز ہو گئے. میرے بات سنیں منسٹر صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیسے وہاں سے واپس ریلیز ہو گئے, فائنانس خزانے سے نکل بھی گئے. اچھا اس طرح پیسے نکل گئے سر. جناب اسپیکر صاحب, میں منسٹر صاحب کے نالج میں لا رہا ہوں, پیسے ریلیز ہو گئے, پیسے نکل بھی گئے. 24 گھنٹے کے اندر ولی ایک نامی بندے نے پیسے اٹھا کے ڈی جی کو دے دیا. ڈی جی کون ہے؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے منسٹر صاحب. آپ ڈی جی کو بولیں انکوائری کریں. اگر یہ اس طرح فج اور اس طرح کرپشن ڈی جی صاحب آپ کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے. فائنانس منسٹر صاحب آپ بیٹھے ہیں, شعیب صاحب بابا آئندہ کی بات بھائی فول کی مد میں بلڈوزروں کو پورا بلوچستان میں بند کریں. بس ٹھیک ہے, زمینداروں کو ہم بولیں گے بھائی اپنے جیب سے بھائی جا کے ٹریکٹر وغیرہ لے لیں, کام کریں, بس ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ امکان نہیں ہے اس بات کا کہ 24 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا پیسہ سارے پروسیس سے ہوتے ہوئے وہ ریلیز بھی ہو جائے اور پھر جا کے اس لوگوں کی یا جیبوں میں یا اکاؤنٹوں میں بھی پہنچ جائے. بس اونلی 5 منٹس میں نے آپ کو کہا, پھر بعد میں لاسٹ ٹائم میں ظاہری بات ہے قائد ایوان صاحب بات کرے 3 منٹ. ٹھیک ہے سر. جناب اسپیکر صاحب, بات یہ ہے اسمبلی میں بیٹھ کے, ظاہری بات ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم چپ تو نہیں ہوں گے, بات تو کرنا ہے. بلوچستان کے مسئلے مسائل جو بھی ہوتے ہیں, یہ جو 2-3 دنوں سے یہ راج مچھی کا پروگرام تھا گوادر میں جناب اسپیکر صاحب, تو ہر کسی کا رائٹ بنتا ہے تمام بلوچستان میں جدھر بھی وہ جلسہ جلوس کرے پرامن طریقے سے. جناب اسپیکر صاحب, بات یہ ہے کہنے کا, ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے, یونس زہری صاحب نے تفصیلی سے آپ سے بات کیا. بات کرنے کا بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر صاحب پرامن احتجاج کرنا ہر آئین, ہر بلوچستان پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بات, اپنے ریکارڈ اوند لائیں. جناب اسپیکر صاحب, بات یہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں جدھر بھی ہوتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کا حق ہے اس کو جس جگہ میں ہوتے ہیں, جس ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں, چاہے وہ گوادر میں ہوگا, چاہے وہ عاشق میں ہوگا, چاہے وہ تربت پنجگور میں ہوگا, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کر لے اپنے آئینی جمہوریت کے مطابق پہ. اگر جناب اسپیکر صاحب ڈاکٹر مارنگ بلوچستان کا ہے, ہمارے بہن ہے, اس نے گیا کوئی جلسہ کیا وہاں پہ, میں قائد ایوان صاحب آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ویسے ہٹ کے آپ بلوچ ہیں, بگٹی قبائل سے ہیں, ایک مشورہ ہے, ویسے آپ کا بھائی اس قائد ایوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے جتنے بندے ہوئے تھے قائد ایوان صاحب, آپ ایک قبائلی یا سرداری یا یہاں کے جتنے بندے ایم پی ایز قبائل جار کوئی اپنے پارٹی سے آیا ہوا ہے, آپ ایک کمیٹی بنا دیں. یہ مشورہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں ہر کسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نہیں, آپ ایک کمیٹی بنا دیں, ڈاکٹر مارنگ سے جا کے مذاکرات کریں. اسٹیٹ کو وہی جو ڈاکٹر مارنگ کیا مطالبہ ہے وہاں کو اسٹیٹ کو, گورنمنٹ کو, آپ کو قائد ایوان کو آ کے بریف کرے کہ اس کے مذاکرات, اس کی باتیں یہ ہیں. مذاکرات ڈائلاگ کے ذریعے قائد ایوان صاحب مسئلے حل ہوں گے. اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب, قائد ایوان صاحب بیٹھے, اگر یہ 2-3 دنوں میں جتنے بندے جیل میں ہیں, قائد ایوان صاحب آپ فراق دلی سے مہربانی کر کے سب کو آزاد کریں. ہوتے ہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں, اور آج کل جناب اسپیکر صاحب یہ سوشل میڈیا کا دور نکلا ہوا ہے, خدا را قائد ایوان صاحب اس بدبخت سوشل میڈیا کو بند کرو. میں کہتا ہوں پورا بلوچستان سے بند کرو. یہ پتہ نہیں قائد ایوان صاحب, یہ سوشل میڈیا اٹھ رہا ہے, کسی کو گالی دے رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. یہ پورا نظام اس سوشل میڈیا نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے. اگر چپ ہو جائے کہتا ہے سب سے بڑا بے غیرت یہی ہے, چپ ہے. اگر بات کرے کہتا ہے اس کو دیکھو کہ یہ سوشل میڈیا میں اس نے جواب دیا. آدمی حیران ہے, دونوں طرف سے جناب اسپیکر صاحب پھنسے ہوئے. ابھی میں کہتا ہوں ایک ایسا آئین رول ہے پورا بلوچستان میں سوشل میڈیا کو بند کرے. وہی پرانا سا موبائل ہر کسی کی جیب میں ہوگا جناب اسپیکر صاحب, یہ سادہ سا موبائل, ہر کوئی بات کرے گا, بس ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنا آواز جدھر بھی ہو سکتا ہے, یہ ہو جائے جناب اسپیکر صاحب. جو وجہ صاحب بات یہ ہے, میں کہنے کہ یہ بات ہے, یقین کریں جناب, ابھی جس کو گالی دیا ہے سوشل میڈیا میں,
हमें भी माफ नहीं किया हुआ है। उस दिन हम आ रहे थे असेंबली में, तो किसी ने पूछा कि आप ग्वादर जाएंगे नहीं जाएंगे। हमने कहा भाई हम एक जमात से ताल्लुक़ है, जमात उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, हमारे पार्टी हमारी आइन जो हमारे पार्टी हमें कहेंगे हम उसी के मुताबिक चले। तो वही बातें सोशल मीडिया में चला कि भाई ये लोग नहीं आगे भाई। तो देखिए हम अपने हाथ में नहीं, हम पार्टी के प्लेटफार्म से लड़े हैं, हम पार्टी को एतमाद में लेके जनाब स्पीकर सब आगे जाते हैं। बाकी बात रही पीपल्स पार्टी का, सादिक उमरानी साहब पुराने पीपल्स पार्टी के जाले हैं, अली मदद है, चले ठीक है, हमारे सीएम साहब अभी हैं पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी में देखिए हमारे शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया, उसको ला के बंदूक से उड़ा दिया। क्या गुनाह किया उसने? एक जमहूरियत था, एक पूरा पाकिस्तान में नहीं, मैं कहता हूँ पूरा दुनिया में एक वाद एक लीडर था, मगर उसको शहीद किया गया। तो देखिए जनाब स्पीकर साहब, बात करने का ये था कि जिधर भी जलसे जुलूस होते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। वो इखलाकी हवाले पे वो जो उसका अपना बात है रिकॉर्ड करने के बाद एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद जनाब स्पीकर साहब हर कोई अपना घरे चले जाए। मैं यही कहता हूँ कायद ऐवान साहब को, कायद ऐवान साहब जितना हो सके बलूचिस्तान को हमन अमान के हवाले पे, बलूचिस्तान का हमन पाकिस्तान का हमन है, बलूचिस्तान हम सब का घर है। अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में आग उठेगा, इसमें मैं आप सब खुदा न खास्ता इस लपेट में आएंगे। जनाब स्पीकर, थैंक यू जनाब। थैंक यू जनाब। मौलवी साहब